جمع، رئیس امیر غریب جمع، یہ کالے بھی جمع اور گورے بھی جمع، یہ نعت خواہ بھی جمع، یہ مولانا ڈاکٹر سعید الدین بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ وہاں اللہ تمام بندوں سے 5 سوال کریں گے۔ کتنے سوال بولو؟ 5 سوال سنو گے بڑے اجمال کے ساتھ۔ 5 سوال اللہ کیا کریں گے وہ بتا کر اپنی بات رخصت ہو جاؤں گا۔ تفصیلی طور پر خطاب نہیں ہوگا میرا، اجمالی بہت شارٹ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما فنا، اے انسانوں ذرا یہ تو بتائیے عمر کو کہاں فنا کر دیا؟ 50-60 سال کی زندگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کہاں ضائع کر دیا؟ آج کل ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میاں ہم تو یوں ہی آئے ہیں چل بسیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو آسمان بنانے والے اللہ ہی کو نہیں جانتے وہ کون ہے۔ ارے جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندہ رکھا اس رب کو تو نہیں پہچانتا؟ جس رب نے جوانی دی اس رب کو تو نہیں جانتا؟ جس رب نے ہم سب کو بیٹھنے کا طریقہ بتایا اس رب کو تو نہیں جانتا؟ وہ سانس دے تو میں زندہ رہوں، وہ موت دے تو میں مر جاؤں، اسی کا سہارا میں نے لیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، صفات کے لائق ہے وہ ذات، کمالات کے لائق ہے وہ ذات۔ اس کی تسبیح پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو۔ میں نہیں پڑھتا، تم نہیں پڑھتے، یہ ساری لائٹیں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بتا رہا ہوں، حضرت مولانا قاری طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے احد احد، یہ ٹوپی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ محمد ایاز کا یہ رومال بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ محمد ایاز کا کے سارے ملبوس اور ہمارے سارے کپڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، میں نہیں پوچھتا مولانا قاری طیب صاحب سے، میں نہیں پوچھتا مولانا احمد رضا فاضل بریلوی سے، میں نہیں پوچھتا حضرت اعلیٰ حضرت سے، ارے میں پوچھتا ہوں قرآن سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ زمین کا ذرہ ذرہ، یہ پنڈال، یہ لائٹ، یہ برق و برق، یہ ساری زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پیڑ پودے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارا مجمع پڑھو، واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، وہ کیا بولتے ہیں۔ دنیا میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں بچپن کی ایک بات سنا دوں، بڑے لطیفے کی بات سنا رہا ہوں۔ میں قرآن حکیم سناتا تھا بچپن میں گاؤں کے اندر دیہات میں، وہاں ایک بڑیریاں تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب تو وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے لگے، پھٹ 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 ظہر کی نماز جلدی جلدی۔ تو میں نے کہا ابا جان، میری عمر بہت تھوڑی تھی اس زمانے میں، آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، نماز جلدی جلدی پڑھنے لگے۔ تو میں نے کہا ابا جان آپ نماز کیوں جلدی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نماز مولانا کیا ہوتی ہے ہم تو نہیں جانتے۔ میں نے کہا پھر کیوں پڑھتے ہو؟ اجی ہمارے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں اسی لیے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا اللہ سے ڈر کر نماز پڑھو۔ کہنے لگے مولانا کون ہے اللہ؟ واللہ ہم کو نہیں جانتے، یہ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگے مولانا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مجھ سے سوال کرنے لگے۔ میرے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی۔ میں نے کہا ابا جان ایک بات یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پیٹ میں بھوک لگتی ہے، تم نے کبھی بھوک کو دیکھا ہے؟ آپ نے مجمع میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، آپ نے کوئی یہ بتا دے کہ بھوک کو دیکھا ہو؟ بھوک کو دیکھا نہیں جاتا، بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے،
عقل کہتی ہے کہ بھوک لگ گئی، پیاس کی شدت لگی، پیاس کو کسی انسان نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی فلاسفر نے، کسی انجینئر نے، کسی مالدار نے، امریکہ میں رہنے والا رئیس ہو یا انڈیا میں بسنے والا مجھ جیسا غریب ہو، پیاس کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ عقل کہتی ہے جب ہونٹ سوکھ جائے، گلا سوکھ جائے، آواز بیٹھنے لگے، پتہ لگتا ہے کہ پیاس ہے۔ آپ نے یہ سارا مجمع یہ مجھے بتا دے کہ ہوا چلتی ہے، کسی نے ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ جب پردے ہلتے ہیں، پیڑ پودے ہلتے ہیں، عقل کہتی ہے ہوا چل رہی ہے۔ ارے وہ رب جس نے ساری انسانیت کو بنایا ہے، قل هو اللہ احد، جس اللہ نے زمین و زمان کو بنا دیا، محمد ایاز کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، وہاں کس نے روزی دی؟ ذرا سوچا تم نے؟ وہ اللہ دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن عقل کہتی ہے کہ زمین کو بنانے والا موجود ہے، آسمانوں کو بنانے والا موجود ہے۔ یہ سارا مجمع اگر بناتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ بولو سارا مجمع۔ ہم اسی کے سجدے کریں، اسی کا رکوع کریں، اسی کی تسبیح پڑھیں، اسی کی تلاوت کریں، اسی کا نام لے کر جیے مریں۔ جب اٹھو کہو اللہ، جب بیٹھو تو کہو اللہ، جب گاڑی پر بیٹھو کہو اللہ، جب گاڑی سے اترو کہو اللہ، ہر حال میں کہو اللہ اللہ اللہ۔ میں مروں، محمد ایاز مرے تو کہے اللہ، زندہ رہے تو کہے اللہ۔ یہ صفات پیدا کرو، یہ صفات پیدا کرو۔ اور یہ صفات کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب ان علماء کے قدموں میں آؤ گے، ان بزرگوں کی زیارت کرو گے، آؤ گے انشاءاللہ ان علماء کے پاس۔ حضرت نے فرمایا، بہت اجمال کے ساتھ میں اپنی بات لے کر جا رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت نے فرمایا کون سے حضرت؟ ہر جلسے میں بتاتا ہوں، وہی حضرت جو حضرت کے بھی حضرت ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی حضرت ہیں، جو صابر کلیری کے بھی حضرت ہیں، جو بختیار کاکی کے بھی حضرت ہیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بھی حضرت ہیں۔ وہ حضرت کون ہیں؟ وہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر۔ ابھی مولانا قاسم سیاد صاحب کہہ رہے تھے ان کا نام مزمل ہے، وہ چادر اوڑھتے ہیں نبی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ ہمارے حضرت کیسے ہیں؟ دنیا کے حضرت نہیں ہیں، ہمارے حضرت چادر اوڑھتے ہیں، عرش اولیٰ پر آپ کی ادائیں پسند ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ ہمارے مدینے کے حضرت کمبل اوڑھتے ہیں۔ یہ کون سے حضرت ہیں؟ اجمیر میں آرام فرمانے والے حضرت نہیں ہیں، ارے وہ بھی بڑے حضرت ہیں، لیکن ان کے بھی بڑے حضرت ہمارے حضرت نبی اکرم، نبی محترم، شفیع اعظم، آمنہ کے دولارے، عبداللہ کے پیارے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ 5 سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، اے انسانوں تم نے اپنی زندگی کے 50-60 سال کہاں گزارے؟ تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آگے حضرت کیا کہتے ہیں؟ بڑے پتے کی بات سنا رہا ہوں، لا تزال، نہیں ہلیں گے انسان کے پیر، لا تزال۔ یہاں حضرت مولانا رضوان صاحب موجود ہیں، یہاں مولانا انصار قمر موجود ہیں، یہ بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں۔ لا تزال کا معنی کیا ہے؟ وہاں میدان محشر میں کسی انسان کے پیر ہلیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے ایسا جیسے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ کہے گا انسان تجھے ہلنے کا موقع نہیں ہے جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اپنی عمر کہاں کاٹی تم نے؟ 60 سال کہاں گزارے؟ 70 سال کہاں گزارے؟ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام اوقات کو دین میں لگاؤ گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ بِمَبْلَغٍ، یہ جوان بچے، یہ 20 سال کے نوجوان، 40 سال کے نوجوان، ان سے سوال ہوگا، ہم جیسوں سے۔ ہر انسان جوان ہوتا ہے اپنی عمر میں۔ ابھی حضرت ڈاکٹر سعید الدین صاحب قاسمی دامت برکات ان کی عمر تقریباً 60 سے 70 کے بیچ ہوگی۔ حضرت بھی کسی وقت جوان ہوں گے، 40 سال کے بھی ہوں گے، 25 سال کے بھی ہوں گے۔ نبی نے فرمایا
تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، جب تک میں بولوں تھوڑی سی توجہ چاہیے، پھر بولوں آپ حضرات بھی سنو، تم بھی سنو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ قسم خدا کی حضرت مولانا کہو ہم نبی کے غلام ہیں، انشاءاللہ سود نہیں لیں گے، جہاں ضرورت ہے مالدار ہونے کی، غریبی کی زندگی گزار کر اپنی زندگی کاٹ لو، فقیری اور مسکینی میں اپنی زندگی کاٹ لو، انشاءاللہ تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی تھوڑے پیسوں پر ہوئی، بڑا سکون تھا، بڑا اطمینان تھا، بڑا چین تھا، بڑی عافیت تھی۔ آج مالدار بن گئے، چین و سکون ختم ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کو بتا کر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب اس زمانے میں امیر المومنین تھے، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں شام کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر۔ حضرت عمر نے ملک شام کا گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے ایک دن حضرت عمر سے کہا، اے عمر ابن عاص، تجھے میں نے ملک شام کا گورنر بنایا ہے، میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گورنر ہے، تیرا مکان بڑا ہوگا۔ عام طور پر جب آدمی پردھان بن جاتا ہے تو بڑا مکان پہلے بناتا ہے۔ اگر کوئی ایم ایل اے بن گیا، سب سے پہلے ایم ایل اے نواس لکھا جاتا ہے، ایم ایل اے کی کوٹھی۔ ایم پی صاحب بن گئے، بڑا سا بنگلہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمر میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو ملک شام کا گورنر بن گیا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا، اے عمر میرا مکان دیکھنا چاہتے ہو، میرا مکان نہ دیکھو، مکان نہ دیکھو۔ حضرت عمر جو تھے امیر المومنین، انہوں نے سوچا کہ دال میں کالا ہے، اب تو ان کا مکان ضرور دیکھنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے گورنر اب تو تیرا مکان ضرور دیکھ کر رہوں گا۔ ذخیرہ والو، اس بات کو بڑی توجہ سے سننا، تمہاری زندگی سکون سے کٹے گی اگر تم اللہ کی راہ میں چلو گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، گورنر میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے کہا، میرا مکان نہ دیکھو۔ حضرت نے فرمایا، نہیں میں تیرا مکان ضرور دیکھوں گا۔ تاریخ طے ہوئی، حضرت عمر پیچھے پیچھے، گورنر آگے آگے۔ گورنر صاحب ملک شام اپنے مکان کو دکھانے چلے ہیں، امیر المومنین پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت عمر شام میں داخل ہوئے، شام ایک ملک کا نام تھا، داخل ہوئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ گورنر کا مکان کہاں ہے، گورنر کی کوٹھی کہاں ہے۔ جب شام میں داخل ہوئے، وہاں کہیں گورنر کا مکان نہیں ہے۔ پھر جب ملک شام کے بیچ پہنچے، وہاں بھی گورنر کا مکان نظر نہیں آیا۔ ملک شام پار کر لیا، وہاں بھی گورنر صاحب کی کوٹھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، گورنر آپ کی کوٹھی بنگلہ کہاں ہے؟ مسلمانوں سنو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جلسے کا پیغام لے کر جانا، اور آج ہی سے ارادے کرو، جو مکان مل جائے صبر و قناعت سے زندگی کاٹ لو، اللہ کے بھروسے پر رہو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ارے کیا بیان کروں، کن لفظوں میں بیان کروں، کن واقعات کو سناؤں، وقت بڑا کم ہے۔ گورنر صاحب ملک شام کے باہر گئے، امیر المومنین نے پوچھا، گورنر تیرا مکان کہیں نظر نہ آیا؟ جنگل کی طرف رواں دواں دونوں صحابی مصطفیٰ۔ گورنر صاحب نے جنگل میں ایک جھوپڑی دکھائی، جھوپڑی جیسے آپ کے ذخیرے میں دیکھتا ہوں، بہت بڑے بڑے مکان نہیں ہیں، لیکن بہت نیک لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کے رہنے کو قبول فرمائے۔ یہ جلسہ سنجیدگی کے ساتھ سننا، رب کعبہ کی قسم، شاید یہ تمہاری ادائیں رب کو پسند آ جائیں، مولانا منظور کی بھی مغفرت ہو جائے، تم سب کی بھی مغفرت ہو جائے، اور وہی میدان محشر جہاں بڑے سے بڑے انسان پریشان ہوں گے، وہاں ہمیں رب کعبہ کی طرف سے سکون و اطمینان میسر ہو جائے۔ وہاں گورنر صاحب نے شہر کو پار کر
لیا، کوئی مکان نظر نہ آیا۔ جب جنگل کی طرف لے کر گئے، گورنر صاحب نے کہا امیر المومنین یہ جو جھوپڑی نظر آ رہی ہے یہی میرا مکان ہے، جھوپڑی دکھا رہے ہیں۔ کون؟ گورنر۔ کون؟ گورنر۔ گورنر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے دستخط سے بڑے کام بن جاتے ہیں، شہر کے اور ملک کے کام گورنر کے دستخط سے بنتے ہیں۔ چنانچہ گورنر صاحب نے امیر المومنین کو جھوپڑی دکھائی۔ حضرت امیر المومنین ابن خطاب کی آنکھیں دیکھتی رہی، ایک طرف گورنر، ایک طرف ملک کا بڑا انسان، دوسری طرف ایک جھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا گورنر ارے سوتے کہاں ہو؟ ذخیرہ والو، تم تو بیڈ بناتے ہو، تم تو چادریں اور قالین بچھاتے ہو، سنو صحابی مصطفیٰ کا بسترا کیا ہے، وہ کھجور کی چھال کا بسترا گورنر اندر سے لا کر دکھاتے ہیں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا گورنر اس پہ سوتے ہو؟ گورنر نے کہا ارے میرے نبی نے بھی کھجور کی چھال کا بسترا بچھا کر سویا تھا، نبی کا غلام بھی یہی کرے گا۔ اب حضرت عمر نے کہا کھاتے کیا ہو؟ کچن کہاں ہے؟ کچن ہمارے بڑے بڑے ہو گئے میاں جی مسلمانوں کے۔ حضرت گورنر صاحب نے دکھایا ایک کٹورا جانتے ہو پیالہ، وہاں تاق پر رکھا ہوا پیالہ دکھایا۔ گورنر صاحب نے دکھایا روٹی بھگوئی ہوئی ہے، روٹی میں پانی ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ارے گورنر جب تک جیسا امانت دار دھرتی پر انسان باقی رہے گا، مسلمانوں کو اسی طرح عزت ملتی رہے گی۔ آج مسلمانوں نے محل بنانا شروع کیا، ذلت اس کے قدموں میں آ گئی، مسلمانوں نے سود لینا شروع کیا، ذلت اس کے گھر تک پہنچی۔ کون ہے تمہاری عزت کرنے والا؟ جس قوم میں سود آ جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جس قوم میں بیاض عام ہو جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ نبی کے صحابہ سود کو لاتوں سے ٹکرا دیتے تھے۔ صحابہ کے پاس ایک صحابہ آئے، کہنے لگے ارے تم تو غریب ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہنے لگے ارے جن آنکھوں میں نبی کا دیدار کر لیا ہے، ارے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں بلڈنگیں ہماری جان کے سامنے قربان ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کا عشق کبھی قربان نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان بکنے والے بن گئے، میاں دو ٹکڑوں میں بک جاتے ہیں۔ ووٹ کی باری آئے، پیسوں میں بک گئے ہم محمد ایاز۔ میں آپ پر شکوہ نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھتا ہوں، اپنے گریباں کو چاک کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ نہیں ہو، لیکن پیغام لے کر اٹھنا کہ نبی کے صحابہ کبھی بکنے والے نہ تھے، بادشاہوں کے سامنے وہ نہ جھکے۔ کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کل ہم شاید مل کر بیٹھے نہ بیٹھے، پتہ نہیں ہم میں سے کون چلا جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ حضرت دامت برکاتہم جلوہ افروز ہے کرسی صدارت پر، اور ان علماء کا جمع غفیر موجود ہے۔ آپ حضرات کے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ شاید اگلے سال مجھے ملے نہ ملے، اللہ ہم سب کی عمر و صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ میں آپ کے بیچ بڑے طویل وقت تک حائل رہا، وقت ہوا آئندہ زندہ رہا، اور حضرت مولانا منظور نے مخلصانہ دعوت دی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی۔ تفصیلی خطاب انشاءاللہ سناتا جاؤں گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کے نیلے کارواں حافظ منظور صاحب اور قاری حسنین صاحب، میرے عزیز القدر حضرت مولانا قاسم سیاد سلمہم اللہ تعالی، اور حضرت مولانا شمشاد صاحب جو تشریف لائے بنگال سے، بڑے طویل سفر کے بعد یہاں تشریف لائے اور بہت مترنم آواز سنائی آپ حضرات کو، اور حضرت مولانا رضوان مولانا انصار قمر صاحب زیدہ مجدہم، اللہ ان حضرات کے سایہ عاطفت کو، اور میرے بہت خاص دوست ہیں حضرت مولانا فدا حسین صاحب جن کا اصرار بھی رہا اس جلسے میں حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹھنے کو کمی کو قبول فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ما شاء اللہ، جزاکم اللہ خیر جزاک۔